99 ایئرس کی ایج ہو گئی. آپ دعا کریں اللہ سے اللہ اولاد دے دے. 99 سال تک اولاد نہیں ہے. ذرا سوچو کون ہے خلیل اللہ جنہوں نے اپنی لائف اسٹیک پر لگا دی تھی, آگ میں کود گئے تھے, مگر اللہ والوں پر امتحان کیسا. مگر شکوہ نہیں تھا, اے اللہ میں تیرا خلیل پھر بھی اولاد نہیں, مانگی جا رہے ہیں, التجا کر رہے ہیں, امید بھی نہیں چھوڑی اور ناشکری بھی نہیں ہے. حضرت ابراہیم کے پاس 99 سال تک اولاد نہیں ہے اور اب اللہ نے بیٹا دیا. اچھا بیٹے کے لیے دعا کیا کرتے تھے؟ اسمع یا ایل, عربی میں اسمع کہتے ہیں سن لے. ایل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پروردگار. اے میرے پروردگار سن لے, مجھے اولاد دے. اسمع یا ایل, اسمع یا ایل. جب اللہ نے بیٹا دیا تو آپ نے اس کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا. حضرت اسماعیل کے نام کے پیچھے جو لاجک علماء نے بیان کی کہ یہ وہ پکار تھی, یہ وہ التجا تھی, یہ وہ منتیں تھیں, یہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پکارنا تھا. آپ نے بیٹے کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا. اب ذرا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اتنی دعاؤں کے بعد جو بیٹا ملا ہوگا اس سے پیار کا لیول کیا ہوگا, اس کی کیئرنگ کا لیول کیا ہوگا. کسی کو 10 سال بعد بیٹا ملے, پوچھو ماں باپ اس کے پیر زمین پہ نہیں رہنے دیتے کہ یار بڑی منتوں سے ملا ہے. 99 ایئرس کی ایج میں بیٹا ملا ہے. امتحان دیکھو. یہی بچہ اب 7 سال کا ہوتا ہے, ایک روایت کے مطابق 13 سال کا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کو خواب میں کہا جاتا ہے ابراہیم اس بچے کی قربانی کرنی ہے, اس بچے کو ذبح کرنا ہے. ذرا سوچو تو صحیح کہ بچہ ذبح کرنا ہے. حضرت ابراہیم جب صبح اٹھتے ہیں, 8 ذوالحجہ کا دن ہے, آپ نے یہ وقت سوچنے میں گزارا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے. یہ جو سوچو بچار ہے نا, اس کو عربی میں کہتے ترویہ. 8 ذوالحجہ کا دن ہی یوم الترویہ پڑ گیا. 9ویں رات پھر خواب آیا, اے ابراہیم اپنے بچے کو قربان کرو. اب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے, تو اب آپ نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے. عربی میں عرفہ کہتے ہیں پہچاننے کو. یہ جو 9 ذوالحجہ کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے نا, یہ حضرت ابراہیم کا اس دن کنفرمیشن تھا. آپ سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم ہے قربان کرنا ہے, اور 10 ذوالحجہ کو آپ نے پلان کر لیا کہ قربان کرنا ہے, اور اس لیے اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے. ترویہ اس لیے کہا جاتا ہے وہ دن سوچ بچار میں گزرا. عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے 9 ذوالحجہ کو کنفرم ہو گیا اللہ کی طرف سے پیغام ہے, اور 10 ذوالحجہ کو یوم النحر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ذبح کی گویا تیاری کر لی. اب اپنے بیٹے کو تیار کر کے آپ لے کر جا رہے ہیں. شیطان کو کب گوارا ہوگا کہ اتنا بڑا امتحان اور ابراہیم کامیاب ہو جائے. اب شیطان گیا بی بی ہاجرہ کے پاس, ماں کے پاس. اے بی بی تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کہا کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہاں, ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہے. سنو بی بی ہاجرہ کا جواب. آپ فرماتی ہیں اگر میرے رب کا حکم ہے تو اچھی بات ہے, میں بھی راضی ہوں, ذبح کروانے کے لیے راضی ہوں. شیطان آپ کے بیٹے کے پاس, حضرت اسماعیل کے پاس آیا, اے بیٹے تمہیں پتا ہے تمہارے والد کدھر لے جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. حضرت اسماعیل کہتے ہیں کیا باپ بھی کبھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہاں تمہارے بابا جان کو اللہ کا حکم ملا ہے. وہ بیٹا کیا کہتا ہے, اگر رب کا حکم ہے تو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. یہ کیسا خاندان تھا. اب شیطان مختلف مقامات پر آپ کے سامنے آیا. فرشتوں نے کہا کنکری ماریں, آپ نے ایک جگہ 7 کنکری ماری. تھوڑا آگے جا کر پھر شیطان آیا, فرشتوں نے کہا ادھر بھی کنکری ماریں, آپ نے ادھر بھی کنکری ماری. تینوں جگہ پر آپ نے شیطان کو 7 بار کنکری ماری. اور اب اس کے بعد حضرت ابراہیم اس مقام پر لے گئے جہاں بیٹے کو لٹانا ہے. حضرت اسماعیل کو جب لے کر گئے, کیا بیٹا ہے, کیا تربیت ہے. وہ کہتے ہیں بابا جان آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں نا, ایک کام کیجئے گا, ذرا چھری کو زیادہ تیز کر لیجئے گا تاکہ مجھے کم تکلیف ہو. اچھا بابا جان مجھے رسیوں سے باندھ دیجئے گا, کہیں میں زیادہ ہلوں گا تو میرے خون سے آپ کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں. اچھا میری یہ جو قمیص ہے نا یہ میری ماں کو دے دیجئے گا تو میری ماں کو کچھ تسلی ہو جائے گی. بابا جان ذبح کرتے وقت مجھے الٹا کر دیجئے گا تاکہ میرے چہرے پر آپ کی نظر پڑے گی تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی. اللہ اکبر, ایسا ہی ہوا. یہ قربانی کی داستان اپنے بچوں کو سناؤ. گھروں میں بکرے لے کر, جانور لے کر کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں, ان کو بتائیں تو صحیح یہ کس کی یاد ہے, یہ کتنا بڑا امتحان تھا. آج اس ہسٹری کو ہم بھلا بیٹھے. حضرت ابراہیم نے چھری تیز کی, بچے کو رسی سے باندھا, الٹا لٹا دیا, اور سنو کیا کیا, انہوں نے اپنا کام کر دیا, انہوں نے چھری کو گھما دیا, مگر اللہ کے حکم سے چھری نے اپنا کام نہیں کیا. اور اب کیا ہوا, ذرا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا سینیریو. بیٹا نیچے ہے, باپ اوپر ہے, اور ہاتھ میں چھری ہے, اور وہ چھری گھما دی گئی ہے.
اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر سے ایک آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ جبریل امین ایک مینڈھا لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ کریم نے جنتی مینڈھا بھیجا۔ اور یہاں پر جن کو تھوڑی سی ہسٹری اسلام کی معلوم ہے، جنہوں نے حضرت آدم کا واقعہ سنا ہوگا، قابیل اور حابیل کے انسیڈنٹ میں جو حابیل نے قربانی کے لیے مینڈھا پیش کیا تھا، علماء کہتے ہیں یہ وہی مینڈھا تھا جو جنت میں تھا، اللہ نے حضرت اسماعیل کے فدیے کے طور پر اس کو بھیجا۔ اچھا، جب حضرت ابراہیم نے وہ سنا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم اب اپنے بیٹے کے گویا اوپر سوار ہیں، آپ نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب جب بیٹا جو نیچے ہے اس نے سنا تو وہ بھی سمجھ گیا کہ امتحان کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ بیٹا کہتا ہے، حضرت اسماعیل کہتے ہیں، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو عید کے دن پڑھتے ہیں، ذرا سوچو اس کی ہسٹری کیا ہے۔ یہ اسٹارٹ کے ورڈز جبریل امین نے ادا کیے ہیں، درمیان کے وقت حضرت ابراہیم نے ادا کیے ہیں، اور آخری جو الفاظ ہیں وہ حضرت اسماعیل کے ادا کیے ہوئے ہیں۔ اب جب بھی یہ تسبیح پڑھنا نا عید کے دنوں میں، تو یاد کرنا اس قربانی کو، یاد کرنا اس واقعے کو، کتنی قبولیت والی یہ تسبیح ہوگی جو اللہ نے ہمیں زبان سے ادا کرنے کو دی۔ آؤ ذرا اس تصور میں ایک بار مل کے اس تسبیح کو پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تسبیح کی اصل حقیقت ہمیں پتا ہونی چاہیے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، دیٹ واز دا ہسٹری۔ یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی قربانی تھی جو وہ کامیاب ہوئے۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔